رکھنا. خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کے بہانے آپ ان کو گالیاں نکالیں. دیکھیں پہلوان کا بیٹا اگر لنگڑا ہو تو کوئی نہیں کہتا یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا, سب کہتے ہیں اس کا وارث ہے, بے شک لنگڑا ہے. اسی طرح عالم جیسا بھی ہو وہ اللہ کے نبی کا وارث ہے. اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال تمہاری زینت ہے, تم اس کو اختیار کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑے گی. آپ ایک شخص کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کو کمائی کے اوپر لے کر آنے کے لیے, تو آپ اس کو گالی نکال رہے ہیں, تو آپ نے کون سا اچھا کام کیا. 100 علماء کو ایک دلیل دے کر آپ خاموش کروا سکتے ہیں, لیکن 40 جاہلوں کو 100 جاہلوں کو آپ 100 دلائل بھی دیں تو آپ کبھی بھی خاموش نہیں کروا سکتے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی زبردست بحث چل رہی ہے. زبردست میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب ایک نامور شخصیت ہیں کراچی کی, بڑے جید عالم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ان کی کچھ ویڈیو شاہد انور نام کے ایک شخص کے لیے تھی. شاہد انور کون ہے؟ امیزون پہ کام کرنے والا ایک شخص ہے اور وہ پاکستانی ہے. غریبوں کو موٹیویٹ کرتا ہے, جو غربا ہیں ان کو موٹیویٹ کرتا ہے, لیکن موٹیویٹ کرتے ہوئے ان کو گالیاں نکالتا ہے کہ تم میرا پیسہ دیکھو, میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ میں نے اتنے لاکھ کی چیز لی ہے, اتنے کروڑ کی چیز لی ہے, تم غریب ہو تم کیا کر سکتے ہو. مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کسی غریب کو گالی نکالنا بالکل یقیناً وہ اچھی بات نہیں ہے, بلکہ جائز ہی نہیں ہے کسی انسان کو گالی نکالنا. تو غربا کو گالی نکالنا تو بالکل, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں غربا کے لیے, ملازمین کے لیے, جیسے باپ بیٹے کا معاملہ شریعت کے اندر ڈھکا چھپا نہیں ہے, بالکل اسی طرح غربا کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی شریعت میں ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم جعلکم اللہ تحت ایدیکم, یہ جو غریب ہیں تمہارے ماتحت جو ہیں, غربا جو ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں. اب دیکھیں جس کو اللہ کے نبی بھائی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھائیوں والا معاملہ ہونا چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے اسی روایت میں فرمایا کہ تم جو خود کھاتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کھانے میں سے ان کو کچھ حصہ دو تاکہ وہ بھی کھائیں, جو تم کھا رہے ہو وہی وہ کھائیں. اب غربا کے تو اتنے حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کے بارے میں فرمایا کہ آخری ایام تھے اور فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, جو آخری نصیحت ہوتی ہے انسان کی بڑی قیمتی ہوتی ہے. باپ مرتے ہوئے اگر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو آخری ایام میں وہ یقیناً ایک بہت اچھی نصیحت کرے گا, وہ جو اس کی زندگی کی سب سے قیمتی نصیحت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, ایک نماز کو قائم کرنا, دوسرا یہ کہ اپنے جو ماتحت ہیں غربا جو ہیں ان کا خیال رکھنا. کتنی نامور شخصیت ہے, اللہ کے نبی کی کتنی قریبی شخصیت ہوگی, یہ نصیحت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم, اپنے جو غربا ہیں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھنا. خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کے بہانے آپ ان کو گالیاں نکالیں, بالکل نامناسب بات ہے. پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے جب ان کو سمجھایا, ان تک یہ ویڈیو گئی, تو انہوں نے رپلائی کیا, اور رپلائی ایک بیہودہ انداز, گالیاں نکالتے ہوئے اور ایک ڈی ویلیو کرتے ہوئے کسی کو, مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈی ویلیو کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہی ساری. بہرحال وہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو میں لگاؤں اور آپ کو دکھاؤں. بات یہ ہے کہ ایک عالم کے ساتھ بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیسے گھر کے اندر بات کر رہے ہیں یا جیسے باہر کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جیسے دوستوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, بالکل یہ طریقہ نہیں ہوتا, بلکہ کچھ آداب ہوتے ہیں. عالم کے ساتھ انسان آواز سلو کر کے بات کرتا ہے اور انتہائی ادب سے بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. عالم جیسا بھی ہو, دیکھیں پہلوان کا بیٹا اگر لنگڑا ہو تو کوئی نہیں کہتا یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا, سب کہتے ہیں اس کا وارث ہے, بے شک لنگڑا ہے. اسی طرح عالم جیسا بھی ہو وہ اللہ کے نبی کا وارث ہے. عالم جیسا بھی ہو ہم نے اس نسبت سے محبت کرنی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا وارث ہے. تو ہمیں محبت کرنی چاہیے علماء سے, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ مفتی, اس کو کون مفتی کہتا ہے, میں اگر ایک کتاب پڑھ لوں تو میں مفتی ہو جاؤں گا, میں حافظ قرآن ہوں, اگر ایک کتاب پڑھ لوں تو مفتی ہو جاؤں گا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. کہ شاہد انور صاحب نے جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب سے ان کا کیا مسئلہ چل رہا ہے, کس ٹاپک پہ چل رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, میں اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا. میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کے ساتھ بات کرنے کا بہرحال یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی عالم کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس سٹائل میں بات کر رہے ہیں, تم کون ہوتے ہو, تم خود فارچونر میں گھومتے ہو اور غریبوں کے بارے میں یہ کہتے ہو. غریبوں کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا یہی کہنا ہے کہ بھائی غریبی عیب اس لحاظ سے عیب ہے کہ اگر وہ نااہلی کی وجہ سے, وہ سستی کی وجہ سے وہ غریب ہے تو یہ اس کا عیب ہے کہ اس کو چست ہونا چاہیے.
اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال تمہاری زینت ہے، تم اس کو اختیار کرو۔ علماء کی یہی رائے ہے سب کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ غریبوں کو گالی نہ نکالو، غریبی عیب نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ سے بےحد محبت کرتا ہوں۔ تو لیکن نبی نے کہا سوچ لو بھائی، یہ بڑا مشکل کام کہہ رہے ہو آپ۔ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بےحد محبت ہے، لیکن نبی نے پھر فرمایا بھائی سوچ لو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بےحد محبت ہے۔ تو لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑے گی جس کو مجھ سے محبت ہوگی۔ یہ تو انبیاء کی سنت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند فرمایا۔ اگر کوئی شخص غریب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اور فقیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر محنت کرنے سے پیسہ آتا تو تم مجھے دیکھتے میں کیسے آسمان کی بلندیوں کو چھوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، پتہ ہی چلا کہ پیسہ جو ہوتا ہے یہ مقدر کی گیم ہے، مقدر ہے تو انسان کو پیسہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ ٹاپک ایک الگ ہے، اس کو میں کسی اور ٹائم انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا شاہد انور کے ساتھ جو اختلاف سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اٹینشن حاصل کرنے کے لیے مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میرے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ میں ان کو رپلائی کروں۔ یاد رکھیں مفتی طارق مسعود صاحب اتنے بیزی شخصیت ہیں، اتنے مصروف شخصیت ہے کہ کرنل جنرل بریگیڈیئر ان سے ٹائم لیتے ہیں، وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے۔ ان کے 3 ملین سبسکرائبر یا اس سے بھی اوپر ہیں، اور آپ اپنے سبسکرائبر دیکھو بھائی آپ کے کتنے ہیں۔ اتنا بڑا شخص اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ ایک عالم ہے، بحیثیت عالم ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ عزت احترام کے ساتھ فضائل سنا کے ان کو آپ اس راستے پر لا سکتے ہیں، نہ کہ ان کو گالیاں نکالیں۔ غریبی کو گالی نکالنا یہ خود ایک عیب ہے۔ آپ ایک شخص کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کو کمائی کے اوپر لے کر آنے کے لیے، تو آپ اس کو گالی نکال رہے ہیں، تو آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ پھر آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مفتی ہے، میں تو اس کو مفتی مانتا ہی نہیں۔ مفتی کون ہوتا ہے؟ ایک کتاب پڑھ لو تو مفتی۔ بھائی مفتی بننا بڑا مشکل کام ہے، اسلامیات کی PhD کو مفتی کہتے ہیں، ڈاکٹر PhD کر لے تو کہتے ہیں ہو بھائی پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، کتنا مشکل۔ بھائی مفتی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے کہ آپ ایک مفتی ہوں، اور اسلامی نظام کے لیے آپ کے ذہن کے اندر ایک وسعت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں۔ شریعت کے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے یا فقہ کے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے انسان کا دماغ ہو اور اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اس کے اندر زور ہو۔ ایک عام شخص سے ایک عالم کا دماغ بہت بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ 100 علماء کو ایک دلیل دے کر آپ خاموش کروا سکتے ہیں، لیکن 40 جاہلوں کو 100 جاہلوں کو آپ 100 دلائل بھی دیں تو آپ کبھی بھی خاموش نہیں کروا سکتے۔ میں نہیں کہتا کہ شاہد انور صاحب جاہل ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں یقیناً ان کو مفتی طارق مسعود صاحب سے جو ان کی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور آپ کو اللہ کے سامنے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ آپ نے ایک عالم کے ساتھ اس انداز سے بات کی، عالم کی توہین کی ہے۔ یاد رکھیں جو شخص عالم کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں میں علماء پیدا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخری وقت کے اندر اس کے ایمان سلب ہو جانے کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ ایک اہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے علماء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو ایک بڑی نارمل سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، تو وہ آئے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے علماء ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر جانا اور گھر جا کے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا کہ تمہارا یہ جملہ بھی اللہ کو اتنا ناپسند آیا ہوگا کہ اللہ تمہاری 6 نسلوں سے کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا اور تمہیں ایمان پر موت نصیب نہیں کرے گا۔ یہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ میں بالکل آپ کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا، یا آپ کے جتنے سبسکرائبر ہیں، آپ کی ویورشپ جتنی بھی ہے، وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ میں شاہد انور صاحب کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا۔ کسی بھی شخص کو ڈی ویلیو کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ ایک انسان کی عزت وقار ہوتا ہے تو اس کو اسی جگہ پر رکھ کے اس سے بات کرنی چاہیے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی، اور اللہ کے ہاں بھی آپ رجوع کریں اور توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ غریبوں کو کسی اور حساب سے موٹیویٹ کریں، ان کو فضائل سنائیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے سے منع تو نہیں کیا۔ صحابہ میں سے ایسے صحابہ تھے جو امیر ترین صحابہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے امیر ترین صحابہ میں سے تھے۔ تو مال کمانا کوئی عیب نہیں ہے، آپ کمائیں مال، لیکن اس کا راستہ اچھا ہو، اور اس کو اگر آپ کسی غریب کو، آپ نے ایک ویڈیو کے اندر کہا کہ میں اپنے غربا کا جو ہمارے اپنا خاندان ہے اس کو میں لے کر چل رہا ہوں، تو یقیناً آپ انہیں کو لے کر چل رہے ہیں جو غریب ہیں، آپ انہیں کو لے کر چل رہے ہیں نا جو غریب ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بھائیوں کا خیال کر سکتے ہیں تو آپ اس غریب کا خیال کیوں نہیں کر سکتے جو آپ کے آس پاس پڑوس والے ہیں، یا آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ او غریبو، او بے غیرتو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، تم یہ کرو، ایسا کرو تو ایسا ہوگا، آپ ان کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے؟
اگر آپ اپنے ماتحت کا خیال رکھ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ غریب ہے اور میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو آپ باقی غربا کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ چلے آپ ان کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ ان کو امیر نہیں بنا سکتے پیسے دے کر، تو آپ اتنا تو کریں کہ آپ کم سے کم ان کی عزت کا خیال رکھیں اور گالی کم سے کم کنٹرول کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، اور جو لوگ علماء کے بارے میں کوئی ایسی زبان درازی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔